السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، نہیں سمجھ میں آیا ہیڈ فون لگائیں، 2-3 مرتبہ اسے اطمینان سے سنیں۔ جب آپ اسے سن چکے ہوں گے تو اس کے بعد میں اس پر کلام کرتا ہوں۔ یہ تقریر ہے انتخاب قدیری کے بیٹے انتصاب قدیری مداری مراد آبادی کی، غور سے آپ اسے سنیے۔ کیا فرما رہے ہو؟ کیا کہنے کیا نہیں معلوم تھا کہ اندر سے کھل رہا نہیں پتا تھا کہ اندر سے وہابی ہے، نہیں پتا تھا کہ اندر سے اسماعیل جنیمی کا چمچا کہتے تھے ہمیں بڑے بڑے مولیوں سے سنا تھا کہ ایسا تھا ویسا تھا، ڈبل پیدا تھا، چوہا تھا، پوہا تھا، اس کے نام سے خون آنے لگتے تھے، اس کے کفریہ مسلک کے خون آنے لگتے تھے، احساس کرتے تھے۔ لیکن جس دن پتا چل گیا کہ یہ تو اوپر ہی اوپر سے ایسا ہی، اندر سے تو ڈبا ہے، اندر سے تو کھوکھلا ہے، لعنت بھیج دی۔ سنا آپ نے اسے؟ یہ شخص انتصاب قدیری ابن انتخاب قدیری، اس کا باپ پہلے مسلک اعلی حضرت کا حامی و ناشر تھا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا، تو اس منافق کا نام لیتے تھے، یعنی اعلی حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس منافق کا نام لیتے تھے، وہ چھپا ہوا وہابی تھا، اسماعیل دہلوی کا چمچا تھا، اس کا مسلک کفری مسلک ہے، ہم نے اس کے کفری مسلک پہ لعنت بھیجی معاذ اللہ۔ یعنی وہ مسلک اعلی حضرت جو سادات کچھوچھا کا مسلک ہے، سادات مارہرہ شریف کا، سادات بلگرام کا، سادات کالپی کا، سادات مسولی کا، اور پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا مسلک حق ہے، اس مسلک کو یہ کفری مسلک کہہ رہا ہے۔ اسی کو مدنی میاں نے 3 اکتوبر کو مدنی مسکن میں خلافت و اجازت دی اور اسے خیر الافاضل کا لقب دیا۔ کل 11 اکتوبر کو میں نے 20 منٹ کی آڈیو نکالی، اس کے بعد خلافت کی واپسی کا لیٹر آیا، تو اس میں جو کمیاں تھی اس پر بھی میں نے ایک 16 منٹ کی آڈیو اپنے چینل سنی جمعیت الاحناف پر اپلوڈ کروائی ہے۔ آپ وہ دونوں آڈیو کو سنیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں نے جو مدنی میاں سے مطالبہ کیا کہ آپ نے اپنے لیٹر میں فقط اتنا لکھا کہ اب وہ میرے خلیفہ نہیں رہے، ساتھ میں اس کا حکم بیان کیوں نہیں فرمایا کہ یہ بدترین کافر ہے؟ اب تک ہم بتا رہے تھے کہ اس کے باپ نے اعلی حضرت کو کافر کہا، اور چونکہ یہ اپنے باپ کا جانشین ہے، اسی کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہا ہے، اس بنیاد پر اس کا بھی وہی حکم ہے۔ لیکن اتفاق سے آج یہ ویڈیو میرے ہاتھ لگی کہ یہ خود بھی اعلی حضرت کو کافر کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ آپ اپنی بیٹی بہن کا رشتہ کہیں لے کر جاتے ہیں تو ایک ہی بار میں آپ سارا معاملہ طے کر دیتے ہیں، یا آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے، پوچھ پچار ہوتی ہے، آس پاس میں تحقیق کی جاتی ہے؟ جب شادی میں اتنی احتیاط برتی جاتی ہے تو خلافت میں اتنی عجلت کیوں کہ آپ اپنے خلافت نامے میں لکھ رہے ہیں کہ میرے ایک مرید نے خواہش کی اور میں نے خلافت دی؟ اچھا، جس کو خلافت دی جاتی ہے اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے، علمی خدمات دیکھی جاتی ہے، خاندانی شخص ہو تو آبا و اجداد کے کارنامے دیکھے جاتے ہیں، اس کی دینی خدمات کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے اس کا کیا دیکھا کہ خلافت دے دی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ خلافت دینے کے بعد یہ بدترین شخص کی باتیں جب عوام الناس کے اندر پھیلی تو آپ فقط اتنا فرما رہے ہیں کہ اب یہ میرے خلیفہ نہیں رہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اکابر دیوبند کی کفریہ عبارات کو حسام الحرمین میں نقل فرمایا، تو صرف نقل فرمایا یا حکم بھی لگایا کہ ان عبارات کی روشنی میں یہ ایسے کافر ہے کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بھی انتصاب قدیری کا حکم بیان فرماتے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں سادات کا گستاخ ہوں۔ اللہ کے بندوں، میں نے اپنی 20 منٹ کی آڈیو میں، 16 منٹ کی آڈیو میں مدنی میاں کی شان میں ایک حبہ برابر بھی کوئی ہلکا لفظ نہیں کہا ہے، بس گزارش ہی گزارش کر رہا ہوں۔
गुजारिश कर रहा हूं, जबकि इंतसाब कदीरी की चैट वायरल हो चुकी है जिसमें वो कह रहा है कि मुझे सामने से फोन आया, 14 घंटे तक मैंने जवाब नहीं दिया, वो सारी चीजें मेरे पास मौजूद है, जिसका जी चाहे मुझसे हासिल कर सकता है। फिर 14 घंटे के बाद दोबारा मुझे बुलाया गया और बुला कर खिलाफत दी गई और शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि आपके वालिद इंतखाब कदीरी मेरे भाई हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो शख्स जो मसलक आला हजरत से इतना बेजार था कि सरकार आला हजरत को काफिर कहा करता था, उसका बेटा आला हजरत को मुनाफिक कह रहा है, इस्माइल दहलवी का चमचा कह रहा है, दोज़खी कह रहा माज़अल्लाह, आपके मसलक हक को कुफरी मसलक कह रहा है, आपने उसे खिलाफत दे दी और फरमा रहे हैं कि मेरे इल्म खबर में ये पहली मुलाकात थी। चलिए आप पे वाज़े हो गया चंद सात के बाद और फिर चंद अय्याम के बाद आपने खिलाफत वापस ली। अब हम आपसे गुजारिश करते हैं इसे कोई बेअदबी पे महमूल ना करे, शरीयत के मसाइल को खुदा के लिए, अल्लाह व रसूल के लिए मजाक ना बनाए। गलती कोई भी करे उससे पूछताछ होगी, सवाल किया जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है आपने कि किसी शख्स को आप मकाम नबूवत पर बिठा दें कि उससे गलती हो ही नहीं सकती है और हो जाए तो पूछना भी माज़अल्लाह गुनाह हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। हम मदनी मियाँ क़िबला से अदबन अर्ज कर रहे हैं कि हजरत वाला दरजत आप इसकी ये तकरीर सुने और हुक्म शरा बयान फरमाएं कि इस शख्स को अब अशरफी निस्बत लगाने का कोई हक नहीं है और हर सुन्नी इसका रद्द करे, इसके जलसे बंद हों, जो इससे मुरीद हैं फौरन किसी कामिल पीर से मुरीद हो जाए, ये भी काफिर, इसका बाप भी काफिर, इसका बाप दायमी जहन्नमी है और इसके हक में बेहतर होगा कि मरने से पहले ये तौबा करे। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई तकरीरी बयान या तहरीरी सूरत में आपकी बात अवामुन नास के दरमियान आए, अहले सुन्नत के दरमियान आए और अहले सुन्नत व जमात का बड़ा तबका आपसे मोहब्बत रखता है। मुझे उम्मीद कवी है कि उसका लिहाज फरमाते हुए आप इस बदबख्ते अजली इबलीस के नुत्फ़े असली का हुक्म हकीकी बयान फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल हक का जज्बा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।